لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نمازیں پڑھتا ہوں تیرے لیے، روزے رکھتا ہوں تیرے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں اس جو ہے وہ ایسی قوم کے اندر، ضدی قوم کے اندر تیرے لیے، ساری چیزیں تو میں تیرے ہی لیے کرتا ہوں۔ جواب آیا موسیٰ یہ سب چیزیں آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر پوچھا مولا تو ہی بتا اب میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میری خاطر کسی سے محبت کر، یہ عمل خالص میرے لیے ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی کہ کسی سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو، کسی سے کوئی علاقائی رشتہ نہ ہو، نسبی رشتہ نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو، کاروباری رشتہ نہ ہو، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے درجات سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے جنہوں نے لوگوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا تو وہ لوگ ہوں گے جو ملتے تھے تو اللہ کے لیے اور جدا ہوتے تھے تو اللہ کے لیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا اور ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، تو لوگ دیکھ کر کے پوچھیں گے یہ کون نبی ہیں اور کون شہید ہیں کہ جن کو یہاں اس شان سے بٹھایا گیا اور میدان محشر کی تکلیف اور پریشانیوں سے یہ محفوظ و مامون ہے۔ تو اس وقت کہا جائے گا نہ یہ کوئی نبی ہے نہ یہ کوئی شہید ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی بھی کرتے تھے اللہ کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ آج یہ چیز، یہ سنت کریمہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کی یہ سنت کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی جس سے کوئی مفاد وابستہ نہ ہو اس سے بھی صرف اس لیے محبت کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ آئیے ہمارے اسلاف بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے لیے کیسے محبت کرتے تھے اور ان کا انداز کیا تھا۔ آج تو بڑا عجیب دور آ گیا ہے کہ لوگ اگر کسی کو سلام بھی کرتے ہیں تو پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک صحابی کو نام لے کر او فلاں صاحب سلام کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ تو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی۔ یعنی سلام کرنے میں پہچان کا لحاظ رکھا جائے۔ حالانکہ سلام کے متعلق فرمایا من عرفت ولم تعرف، کہ سلام اس کو بھی کرو جس کو پہچانتے ہو اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب آج کا انسان سلام کرنے میں پہچان دیکھتا ہے تو احسان کرنے میں وہ کتنی پہچان دیکھتا ہوگا۔ حالانکہ سلام ہو یا احسان ہو تو پھر آپ نے پہچان کے لیے کی، اللہ کے لیے کہاں کی؟ اللہ کے لیے جو عمل ہو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اگر آپ کو مومن ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، اور احسان تو کسی بھی انسان پر آپ کو کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے ہمارے بزرگوں کا انداز تھا۔ ایک مرتبہ شیخ ابو الحاشم
صوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک سے ایک آدمی ان کو نظر آیا، آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور پھر گفتگو ہونے لگی اور بہت دیر تک دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ شیخ ابو الہاشم صوفی نے اپنا توشہ دان کھولا اور کھول کر اس دسترخوان بچھایا اور اس اجنبی مسافر کو کھلایا، اور پھر کھاتے وقت تو بھی بہت باتیں ہوئی۔ مریدوں کو ایسا لگا جیسے حضرت کا، پیر و مرشد کا بہت گہرا اور پرانا دوست ہے جو بہت دنوں کے بعد حضرت کو ملا ہے۔ جب وہ کھانا کھا کر چلا گیا تو لوگوں نے بہت انہماک سے باتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، کھانا کھلایا گیا تھا، پانی پلایا گیا تھا، اس کو بہت احترام سے رخصت کیا گیا تھا، روکا بھی تھا احترام سے، رخصت بھی کیا تھا احترام سے۔ تو شیخ ابو الہاشم صوفی سے مریدوں نے پوچھا، حضور یہ کون تھے جس سے آپ اتنے انہماک سے اور دلچسپی سے گفتگو کر رہے تھے، جنگل میں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، احترام سے رخصت کیا؟ انہوں نے فرمایا، واللہ یعنی اللہ کی قسم، یہ کون تھا اس کو میں نہیں پہچانتا، یہ کون تھا میں اس کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا جب نہیں پہچانتے آپ تو ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے پہچان ہو۔ فرمایا اسی کا نام تصوف ہے، تعلیمات تصوف اسی کا نام ہے کہ کوئی اجنبی بھی ملے تو ہم اس سے ایسے ملیں، ایسے بات کریں جیسے برسوں پرانی اس سے ہماری ملاقات ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اولیاء کرام اور صوفیاء اسلام کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے گویا کہ چھلکے کو لے لیا ہے اور ہم نے گودے کو یعنی مغز کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہی کیا ہے، چند رسومات کو اپنایا اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آئیے آج کا ہمارے اجتماع کا، ہفتہ وار اجتماع کا خصوصی پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے پیار کریں، یہی ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھنا، جب کوئی بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔